خاقان صاحب پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 2025 پاکستان کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے, اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں تسلسل برقرار رہے گا یا نہیں, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو کیسے فیصلے لینے پڑیں گے؟ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی بائی دا بک بہیو کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اکانومی جو فنڈ کے ساتھ IMF کے ساتھ انگیج ہوتی ہے اس میں ایک سٹیبلٹی یا میکرو سٹیبلٹی, جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ افراط زر کم ہو گئی ہے, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے, بیرونی خسارہ پاکستان کے کیس میں سنبھل ہی نہیں گیا بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سرپلس میں بھی آ گیا ہے, اور کانسیکوینٹلی ریزروز کا ایک بلڈ اپ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو فچ یعنی کہ کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ کچھ بہتر ہو گئی ہے, یعنی کہ ہم CCC سے B- پہ آ گئے ہیں. آج بھی بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ خبر آئی ہے فچ ریٹنگ کے حوالے سے. درست. اب یہ بھی کوئی بہت کمفرٹیبل پوزیشن نہیں ہے, ہم اس سے اوپر کی ریٹنگ پہ تھے 2018 میں. سو یاد رکھیے کہ ہم تو ایک سفر طے کر رہے ہیں ٹو گو بیک ٹو, آئی تھنک وی ور B اور B+ ایٹ دیٹ ٹائم. سو ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں وہاں تک جانے کے لیے. بٹ پاکستان کی اکانومی میں فنڈ کی انگیجمنٹ کے بعد ہم نے ضرور فالو کیا ہے جو ریفارم کا صحیح پاتھ ہے, جس کا مطلب ہے ہم نے اپنے مالیاتی خسارے کو سنبھالا, یعنی کہ جو خرچ کر رہے ہیں اور جو کما رہے ہیں, ایکسٹرنل کا خسارہ سنبھالا, اور کانسیکوینٹلی اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو سلو کرنا پڑا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو توڑ کر ہم نے اکانومی کی جو یعنی کہ افراط زر ہے اس کو کم کیا. یہ بالکل بات درست ہے, پر یہ سٹیبلٹی اس وقت ضروری تھی سو دیٹ ہمیں ایک وقت اور سپیس مل جائے وہ کام کرنے کے لیے کہ ہم اپنی اکانومی کو گڈ فار گروتھ بنا سکیں. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. دیکھیے کچھ اور اچھی چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ پروونسز نے پہلی بار ایگریکلچر انکم ٹیکس کا اجرا کیا ہے. 77 سال میں ہم یہ کام نہیں کر پائے تھے. میں کبھی کبھی آن اے لائٹر نوٹ کہتا ہوں کہ کیا کسی کے کہنے پر جا کر ہم نے یہ کام کیا ہے, پر چلیں کر تو دیا IMF کے رہتے ہوئے. جو اس وقت ڈیٹ کی بھی ٹریجیکٹری ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. اچھی اس لیے لگ رہی ہے کہ جب 22% سے 12% پہ آپ کی شرح سود آتی ہے نا, سب سے بڑا بورور کون ہے آپ کا؟ گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان. سو ان کا جو بل ہے مارک اپ کا وہ 9,800 ارب روپیہ تھا اس سال, وہ کم ہو کر 8,800 ارب رہ گیا ہے. لک ایٹ دی کوانٹم سیونگ جو آپ کا جو اسٹیٹ ہے وہ کر رہی ہے. ڈومیسٹک ڈیٹ بھی جو ہے اور جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہوتا ہے اوور آل وہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP. ایک شکوہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو یقینی طور پہ آپ بھی سنتے ہوں گے, عام آدمی کو اس کا فائدہ کب تک اس طرح سے پہنچنا شروع ہوگا؟ ہم ہمیشہ مڈل مین کی بات کرتے آ رہے ہیں, ہم ہمیشہ افراط زر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ عام آدمی تک اس طرح سے نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کا پھر توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے؟ So let me try and explain کہ ریلیف ایکچوئل میں ابھی کیا ہوئی ہے اب تک اور ریلیف ایکچوئل میں کیا ہے گوئنگ فارورڈ. دیکھیے ریلیف جو ایکچوئل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قیمتیں پچھلے سال 2024 میں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ 24% بڑھی تھی, یعنی جب مالیاتی سال ختم, اس سے پچھلے سال 29% بڑھی تھی. اس سال جو قیمتیں ہیں وہ 5 یا 8% کے درمیان بلکہ 6-7% بڑھیں گی. تو لیٹ سے بول ٹی وی جو ہے آپ کی سیلری, سو میں بڑی ایک مطلب ایسی اگزامپل دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, 10% بڑھا دیتا ہے یا 12% بڑھا دیتا ہے یا 13%, تو آپ کی جو ایکچوئل پرچیزنگ پاور ہے, کیونکہ قیمتیں تو بڑی 7%, آپ کی سیلری بڑی 12%. سو اگر اسی طرح قیمتیں 22% یا 24% بڑھتی, ہم میکرو سٹیبلٹی میں نہ جاتے, تو 10-12% بڑھانے سے بھی آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ واپس نہ آتی یا تھوڑی سی بہتر نہ ہوتی. یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ قیمتیں نہیں کم ہوئی, قیمتوں کے بڑھنے کی چونکہ شرح کم ہوئی ہے, پر لوگوں کی ایکچوئل جو پرچیزنگ قوت خرید ہے وہ پچھلے 2-3 سال میں بہت ٹوٹی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو قیمتیں 5-7% پہ ہی بڑھتی رہیں اور بول ٹی وی آپ کی سیلری 12% بڑھاتا رہے, تو اگلے 3 سے 4 سال میں آپ واپس آ جائیں گی اس قوت خرید پہ جو آپ کے پاس تھی 3-4 سال پہلے. یہ تو ایک بات ہو گئی. یہ دوسری بات, یہ صرف ایک بات کروں کہ اصل ریلیف جو لوگوں کا ہے نا وہ یہ ہے کہ نئی نوکریاں کریٹ ہو, نئے چینل آئیں, نئی فیکٹریاں لگیں, نئے ایگریکلچر کو ہم آگے بڑھائیں. یہ سب کرنے کے لیے جب تک ملک کے فنڈامنٹل نہیں ٹھیک کریں گے اور جو ہمارا گروتھ گڈ فار گروتھ نہیں بنائیں گے پاکستان کو, وہ اب موقع ہے کہ تیسری بار 1 دہائی میں IMF کی انگیجمنٹ کے بعد یہ کر لیں. I think that's where the country is.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।